آئی کے کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ترلے والا مزاج نہیں ہے. یعنی فروری میں یہ جو شروع ہوگا اس کا 2-3 مہینے میں آپ اس کا رزلٹ لے لیجئے گا. جب اس کے پنجے نئے نکلیں گے, جب اس کے وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے وہ غائب ہو جائیں گے, نئی چیزیں بنیں گی, پھر آپ دیکھیے گا گولڈن ایگل کی اڑان. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار اللہ کا پلان بدلنے والا نہیں ہے. اس بار اللہ نے جو پلان کیا ہوا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے. تو یہ اس کو اللہ نے ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے. میں آئی کے کو ایسے ہی جو ہے نا ایسے ہی بلا وجہ گولڈن ایگل نہیں کہتا ہوں, میں نے گولڈن ایگل کو پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے پوچھنا ہے جی, حکومت کے 1 سال پورا ہو رہا ہے 8 فروری, اور 8 فروری کو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑی احتجاج کی کال ہے. صرف پاکستان میں نہیں, اوورآل پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ جی باہر نکلیں اور احتجاج کریں. اب ایک سوابی کا جلسہ ہے, ادھر جلسہ کیا جلسہ احتجاج کا رخ اختیار کرے گا, کیا اسلام آباد کی طرف آئے گا, کیا خان صاحب کے لیے آگے کوئی آسانیاں شروع ہو رہی ہیں اس جلسے کے بعد. اور لاہور کے جلسے کی تو اجازت کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی لاہور کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ جب تک جس ٹائم میں ویڈیو کر رہا ہوں اس ٹائم تک تو کوئی پتہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جنید اکبر جو ہے کے پی کے پی ٹی آئی کے نئے صدر بن گئے. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب تھے, اور انہوں نے بڑا جارحانہ انداز اپنایا, اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی میں چوروں کا بے نقاب کروں گا, اور جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. اب کیا پی ٹی آئی میں صفایا ہوگا؟ یہ خان صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کروں گا. اور تحریک انصاف کا کیا اس کے بعد کوئی اصلی سفر شروع ہوگا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوال ہیں, وہ جعفری صاحب سے ضرور ساتھ ساتھ پوچھیں گے. میری زیادہ باتیں ہو گئی ہیں, جعفری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر 8 فروری آپ کو کیا لگتا ہے کہ احتجاج تو میرا خیال اچھا ہوگا, لیکن اس میں ٹویسٹ بہت سارے ہیں. احتجاج جو ہے نا وہ بڑا ہوگا, لیکن یہ احتجاج پی ٹی آئی کے اندر موجود دھڑوں کو بے نقاب کرنے کا باعث بنے گا. مجھے یہ بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر موجود دھڑے جنید اکبر کو یا عالیہ حمزہ کو ان کو ناکام کرنے کی کوشش اندر سے ضرور کریں گے, اور وہ پارٹی کے لیے بھی نقصان ہوگا, لیکن ایک طرح سے وہ بے نقاب بھی ہو جائیں گے. ایک طرح سے یہ ساری چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں, یعنی کہ پارٹی کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. جی صفائی ہونی ہے. بالکل. میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں کریڈٹ میرا بنتا ہی نہیں ہے, نہ میں لیتا ہوں. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں جو ہے وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرف کو یہ جا رہی ہیں یہ بہت ہی بہترین جو ہے وہ کچھ کام ہونے جا رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جنید اکبر صاحب لگتا ہے کہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ کر پائیں گے اس طرح خان صاحب کی کہے بغیر کہ خان صاحب نے ہی ان کو کہا ہے جی, خان صاحب کا اپنا موڈ جا رہا ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو ایک اور عرض کی تھی جس کو میں صرف ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ فروری میں آئی کے کا راج یوگ شروع ہو رہا ہے. بالکل, یہ بارہا ہم کہہ چکے ہیں. ہاں جی. اور یہ راج یوگ اتنا آسان نہیں ہوگا. یعنی فروری میں یہ جو شروع ہوگا اس کا 2-3 مہینے میں آپ اس کا رزلٹ لے لیجئے گا, اس سے زیادہ نہیں. یہ اپریل کے بعد آپ کو ہوائیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. اپریل کے بعد آپ کو انٹرنیشنل ہورائزن پہ ہوائیں بدلیں گی, اس کے فوراً بعد انٹرنل ہوائیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. یہ تو ساری ونڈ بدلنے جا رہی ہے. You will see it. انشاءاللہ. You will see it. بالکل, جعفری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں. اچھا سر, گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی یوم سیاہ 8 فروری کو منائیں گے, کیا اس کے بعد کچھ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے نکلنے گے, اپیل کریں گے؟ بالکل اس طرح کے لوگ آئیں گے, یہ نہیں ہوتا کہ نہ آئیں. اور اب بہت ساری چیزیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں وہ ریپیٹ شاید کرنی ممکن نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی اب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں ممکن نہیں ہوگا کہ اس طرح کا ظلم اور بربریت ہو. اور میں نے بار بار آپ کو ایک عرض کی تھی, صرف ریمائنڈر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ نومبر 2024 میں ہونے والی کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے دیکھ لی ہیں, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا رزلٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اندر سے چیزیں ٹھیک ہوں گی, اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ, سسٹم ود ان دا سسٹم ٹھیک ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا. یہ ضرور ہوگا سر. پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے, اور کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں. بہت میرا خیال ہے کہ جب پاکستان بہت عروج پہ ہوگا تو چند سال ہی ہیں اس میں.
ٹھیک ہے. چند سال کا مطلب ہے لیس دین اے ڈیکیڈ. کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہوا 2026 سے 25 کے اینڈ اور 26 کے سٹارٹ میں پاکستان کی ترقی ہوگی. 26 کے اپریل میں جا کے فائنینشیل سٹیبلٹی سٹارٹ ہوگی. 28-29 میرا خیال ہے بس. ٹھیک ہے. 30 سے پہلے چیزیں سیٹ ہیں. اور ہمارے مستقبل نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل. ہم تو یار اب بجھتے ہوئے چراغ ہیں، آج ہیں کل پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی ہے، جانا تو سب نے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آنے والی نسلیں اس ملک میں محفوظ ہیں، اس کا مجھے اس طرح یقین ہے جتنا صبح سورج نکلنے پہ یقین ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑی تحریک چلے گی. کیا جماعتیں ایک پیج پر آئیں گی؟ کوئی اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کچھ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آئیں، کیونکہ مولانا صاحب کی شمولیت اور وہ مجھے تھوڑی سی مشکوک لگ رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں گرینڈ الائنس کی طرف جائیں، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. مولانا صاحب کی کوئی عادات جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اسٹیبل نہیں ہے مجھے لگتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچکزئی صاحب کی چیزیں اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے کسی نے بھیجا تھا ڈیٹا شاہد خاقان عباسی کا، وہ بہت اسٹرانگ ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جماعتوں میں ان کا اہم کردار ہوگا؟ مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ان کا کردار بڑا اسٹرانگ ہے. وہ کردار کس سائڈ پہ دے رہے ہیں؟ حکومت کے مخالف ہے یا پاکستان کے حق میں؟ پاکستان کے حق میں جی. وہ ٹھیک ہے. وہ حکومت کے پاکستان کے حق میں ہوگا تو حکومت کا تو مخالف ہی ہوگا نا. بالکل، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا سر، مولانا صاحب اور باقی اپوزیشن جماعتیں نائب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. الیکشن کے چانسز تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے، میں پچھلے سال بھی مجھے جو ہے نا وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 51 کو یس کہتے ہیں. 42-43% کے اوپر یہ کوئی 8 مہینے تک یہ پروڈکشنز کھڑی رہی ہیں. 51 ہوئی نہیں، اس لیے ہم نے اس کو ہاں نہیں کہا. لیکن اب جو ہے نا وہ بڑی ہیں، اب بھی 51 نہیں ہے لیکن 47-48% کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سال کے سیکنڈ ہاف میں چانسز ہیں، ابھی یس نو نہیں کر رہا ہوں لیکن چانسز بہت زیادہ ہیں کہ الیکشن کا اعلان ہو جائے. الیکشن آتے نظر آ رہے ہیں قریب. مجھے لگتا ہے یہ حکومت بڑی مشکل ہی ہے کہ کوئی 2-3 مہینے کٹ جائے. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں سر گولڈن ایگل کی. گولڈن ایگل ابھی تو شدید مشکلات میں ہے. گولڈن ایگل نے اس مشکلات میں چلیں آپ گولڈن ایگل، میں نے نا گولڈن ایگل کو پڑھا ہے. میرا یہ بہت مجھے یہ نا یہ گولڈن ایگل ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتا ہے. گولڈن ایگل جب اپنی ایک خاص ایج کو پہنچتا ہے نا تو یہ پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے. اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ناخن گر جاتے ہیں، یہ بہت ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس حالت میں یہ غاروں کے اندر گمنامی میں کچھ عرصہ رہتا ہے، کچھ مہینے کچھ ٹائم رہتا ہے. اس کی بیک دوبارہ اگتی ہے، اس کے پنجے دوبارہ اگتے ہیں. یعنی یہ اپنی بیک جو کمزور ہو رہی ہوتی ہے اس کو یہ پتھر پہ مار کے خود بھی توڑ دیتا ہے، بعض اوقات اپنے ناخنوں کو رگڑ کے توڑ دیتا ہے. اچھا. اس دوران چونکہ یہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بھوکا رہتا ہے. یہ کچھ تھوڑی بہت کچھ چیزیں جتنی وہ بغیر بیک کے جو اس کو مل جاتی ہیں ارد گرد وہ تھوڑی بہت کر سکتا ہے، یا باقی اپنی ویل پاور پہ زندہ رہتا ہے. اچھا. اس کے بعد جب اس کے دوبارہ بیک اور اس کے پنجے دوبارہ بنتے ہیں تو یہ اگلے 40 سال پھر نکال جاتا ہے. تو یہ اس کو اللہ نے ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے. میں آئی کے کو ایسے ہی جو ہے نا ایسے ہی بلا وجہ گولڈن ایگل نہیں کہتا ہوں. میں نے گولڈن ایگل کو پڑھا ہے. آئی کے کی زندگی بہت ہی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. جیل کے بعد جب اس کی بیک نہیں آئے گی، یہ جو کوئی آ گئی ہوئی ہے، جب اس کے پنجے نئے نکلیں گے، جب اس کے وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے وہ غائب ہو جائیں گے، نئی چیزیں بنیں گی، پھر آپ دیکھیے گا گولڈن ایگل کی اڑان کو ہوتا کیا ہے. آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا؟ سر اس کا راج ہی ہوگا تو راج ہی ہوگا. میں کیا اس کو مطلب جیل میں رکھے گا؟ میں نے بھی 20 سال ہو گئے سر اسٹرالوجی اس کو پڑھتے ہوئے. اس کو تو مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. مجھے بڑی کلیئر کٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں. کرنا اللہ نے، دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں آج کچھ کہوں صبح انرجی پیٹرنز بدل جائیں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. میں کچھ کر سکتا ہوں. میں نے تو اسکرین کے اوپر دیکھ کے آپ کو پریڈکٹ کرنا ہے. بالکل. میں نے تو اسکرین کے اوپر دیکھے بغیر آپ کو پریڈکٹ کرنا ہی نہیں ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ کر دے تو کر دے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار اللہ کا پلان بدلنے والا نہیں ہے. اس بار اللہ نے جو پلان کیا ہوا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے. اور یہ پچھلے کچھ 17-18 مہینوں سے تو یہ بالکل اسی سیکوینس میں ہو رہا ہے. یہ جو اتنی بڑی مشکل ہے ساری، یہ بدل جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے سر. روحانی عادات عمران خان کے اور سٹرونگ ہوئے ہیں آپ کے بقول. بہت زیادہ. تو اب ان کا اثر آنا اسی فروری میں ہی شروع ہو رہا ہے راج یوگ کے ساتھ ہی. جی اس کا راج یوگ تو بہت سٹرونگ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دا ٹائم ول ٹیل. روحانی عادات بہت سٹرونگ ہوئے ہیں، بہت سٹرونگ ہے. بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے. اچھا سر، گورنر کے پی کے این آر او کا کہہ رہے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل سے عمران خان این آر او کے ترلے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے این آر او سر آئی کے نے لینا ہوتا نا تو بہت عرصہ پہلے لے لیتا. آئی کے کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ترلے والا مزاج نہیں ہے. آئی کے کا مزاج ہی کچھ اور ہے. یہ ترلا کسی اور کا مشہور ہے، آئی کا تو ترلے سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ تو ترلے کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ ترلے ترلے کرنے والے کوئی اور نے وہ نہیں کہا، وہ اس نے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں جی. اچھا سر، 8 فروری کو حکومت کا 1 سال پورا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد حکومت کے لیے کتنا ٹائم مشکل میں ہے اور کیا فال ہی ہے اس کے بعد فال ہی ہے. 8 فروری کے عروج بعد تو اب آنا ہی نہیں ان کے اوپر. عروج مجھے تو نہیں لگتا. فال ہی ہے، اور اس وقت تو ذرا بڑا ہی فال ہے. چلیں دیکھتے ہیں جی. ابھی تو ترمیم بھی ان کے پاس ہے، حکومت کے سر پاس کچھ ہے، بھی ہے، پیکا ایکٹ بھی حکومت کے پاس ہے. سب کچھ آسمان چل رہا ہے. گرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا سر. بالکل. آسمان گرتے ہوئے، میں چونکہ مطلب نیچر کو پڑھنے والا آدمی ہوں تو وہ ہمارے گاؤں میں ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ نا رات کو پاؤں اوپر کر کے سوتا ہے الٹے ہو کے. اچھا. تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پرندہ یہ سوچتا ہے کہ آسمان کہیں رات کو میرے پہ گر نہ جائے، تو اس لیے اس نے پیر اوپر کیے ہوتے ہیں. تو کیا بات. تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے ہی سارا نظام سنبھالا ہو سکتا ہے کہیں اور سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. حالات بدل رہے ہیں سر، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. چند مہینوں کی گیم ہے. یہ نہیں ہوگا کہ صبح سورج نکلے گا تو سب ایسے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوگا. راوی نو وقت پہ ہے کہ میں کہنا کی ہے. اس وقت تو چیزیں بہت الجھی ہوئی ہیں سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ویلکم جی. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 8 فروری، اب فروری میں خان صاحب کا راج یوگ، اور ادھر سے 8 فروری حکومت کا پورا 1 سال. راج یوگ بھی شروع ہو گیا، حکومت کا بھی 1 سال پورا ہو گیا. اب اس کے بعد حکومت کا کیا ہوتا ہے، کیا حکومت چل پائے گی، اور خان صاحب باہر آ کر کیا کچھ نیا کام دکھائیں گے، یا خان صاحب ابھی اندر بیٹھ کے ہی سارا کچھ سنبھالیں گے جیسے کہ خان صاحب اندر سنبھال رہے ہیں ابھی تک. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.